نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومع آيات خلق السماوات والارض العجيبة اختلاف الألسنة والألوان بين البشر مع اتحاد الاصل والنشأة وصفة الخلق فكم لسان في العالم وكم لغة في العالم وكم لهجة في العالم وكم ألوان البشر في العالم وكم صورة وشكل لكل بشر في العالم فقلما يشتبه رجلان أو امرأتان في العالم فسبحان الخالق البارئ المصور الذي فاوت بينهم في الأشكال والألوان والأحجام واللغات والأصوات والأسماع والأبصار والعقول ومع اور ساتھ آیتی نشانی خلق السماوات والارض آسمان و زمین کی تخلیق کے العجیبتی عجیب یعنی آسمان و زمین کی جو تخلیق کی نشانی ہے بہت عجیب ہے. اختلاف الالسنتی اور بھی نشانیاں ہیں وہ ہے زبانوں کا اختلاف والالوانی اور رنگوں کا بین البشری انسانوں کے درمیان مع اتحاد الاصلی باوجود اصل کے ایک ہونے کے یونائٹڈ ہونے کے. اتحاد یعنی یونائٹڈ ہونا الاصل اصل کا یعنی آدم اور حوا کی اولاد ہونے کے باوجود ان کے اندر جو اتنا اختلاف ہے. والنشأتی اور اٹھان یعنی پیدائش وصفت الخلق اور خلق کی صفت یعنی سب ہی کریشن ہے اور سب ایک ہی اصل سے اٹھے ہیں اور سب آدم کی اولاد ہیں لیکن سب کے رنگ اور بولیاں فرق ہیں. یہ کتنی عجیب بات ہے. سوچے آدم علیہ السلام کا رنگ تو ایک درمیانہ رنگ تھا لیکن ان کے بچوں میں سے کوئی بہت ہی سفید اور کوئی بہت ہی کالا ہے اور کسی کی شکل کس طرح کسی کی کس طرح. یعنی دنیا میں کتنی نسلیں آباد ہیں اور اتنی ورائٹی لیکن سب کا باپ ایک ہی. فکم لسان فی العالم کتنی زبانیں ہیں دنیا میں. وکم لغت فی العالم اور کتنی ہی لینگویجز ہیں دنیا میں. وکم لہجۃ فی العالم اور کتنے ڈائلیکٹس ہیں لہجے ہیں دنیا میں. وکم الوان البشری اور کتنے ہی انسانوں کے رنگ ہیں فی العالم دنیا میں. وکم صورت اور کتنی ہی صورتیں ہیں. وشکل اور شکلیں ہیں. لکل بشر فی العالم ہر انسان کی دنیا میں یعنی جتنے لوگ ہیں اتنی شکلیں. فقلما تو کتنا کم قلہ قلیل سے ہے. یشتبہ رجلان مشتبہ ہوتے ہیں ملتے جلتے ہیں دو مرد او امرأتان یا دو عورتیں فی العالم دنیا میں یعنی بہت ہی کم ان کی ریزمبلنس ہوتی ہے دو لوگوں کی. فسبحان الخالق البارئ المصور پاک ہے خالق بارئ مصور پیدا کرنے والا نئے سرے سے بنانے والا تصویر گری کرنے والا. الذی فاوت بینہم جس نے ان کے درمیان فرق رکھا. تفاوت ہوتا ہے فرق. فی الاشکال شکلوں میں والالوان اور رنگوں میں والاحجام اور حجم میں ماس میں واللغات اور زبانوں میں والاصوات اور آوازوں میں. یعنی یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہر شخص کی آواز دوسرے تو مختلف ہوتی ہے اور وہ اس سے بھی پہچانا جاتا ہے. اس سے تو کبھی غور ہی نہیں کیا. رنگوں پہ تو ہم کرتے رہتے ہیں. والاسماع اور کان والابصار اور آنکھیں والعقول اور عقلیں یہ بھی سب کی فرق ہے. ہر ایک کے سننے کا معیار فرق ہے دیکھنے کا سمجھنے کا ہر ایک کی عقل کا معیار فرق ہے. ویسے اگر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس قدرت پر غور کرے تو انسانوں سے معاملہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. انسان کی بہت سی پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں کیونکہ ہر شخص کیا چاہتا ہے کہ جیسے اس کی سمجھ ہے ویسے ہی دوسرے کی ہو. یعنی ماں بچے پر کیوں پریشان ہوتی ہے فرسٹریشن کیوں ہوتی ہے جب بچہ وہ بات نہیں سمجھتا جو ماں اس کو سمجھانا چاہتی ہے اور وہ اس وقت بھول جاتی ہے کہ یہ بچہ ہے اس کی اتنی ہی سمجھ ہے. ایک استاد کو شاگردوں پہ فرسٹریشن کیوں ہوتی کب وہ پیشنس لوز کرتے ہیں جب وہ ان کو اپنے معیار پہ رکھ کے دیکھتے ہیں کہ جیسا ہم سمجھ رہے ہیں ایسے یہ سمجھ جائیں حالانکہ بہت فرق ہے. تو اگر وہ یہ جان لیں اور اس وقت اس بات کو تسلیم کر لیں اور ان کے ذہن میں ہو کہ یہ طالب علم ہے ابھی اگر اس کی عقل سمجھ اتنی ہوتی تو پھر یہ طالب علم کیوں ہوتا ہے تو کچھ اور ہوتا. اسی طرح مختلف لوگوں کے ساتھ جب ہم معاملہ کرتے ہیں تو ہم رنگوں کے فرق کو تو بہت نوٹ کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہم کچھ چیزیں ازیوم کر لیتے ہیں دوسروں کے بارے میں. یہ کالا ہے تو بس اس کی یہی عادت ہوگی گورا ہے تو اس کا ایسا ہی ہوگا. لیکن جب ہم انسانوں کے ساتھ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں
کہ ان کے سننے کا، دیکھنے کا، سمجھنے کا لیول بہت فرق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے کلام کرو ان کی عقل کے مناسبت سے، اسی کے مطابق، یعنی جتنی وہ عقل سمجھ رکھتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ جب معاملہ کرتے تو اس کے لیول پر آ کے کرتے تھے، اور اسی لیے ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ آپ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی سمجھ کے مطابق کام کرتے تھے. یہ نہیں تھا آپ کی زندگی میں کہ آپ اپنا ایک معیار قائم کیے ہوئے تھے اور بس اسی کے مطابق بولتے رہتے، بھلے کسی کو کوئی بات سمجھ آئے کہ نہ آئے. تو اگر آپ اس طرح دوسروں سے ڈیل کریں تو کوئی بھی آپ کے ساتھ چل نہیں سکتا. تو اس میں بہت بڑی حکمت ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں بھی کسی فیکٹری سے نکلے ہوئے پرزے کی طرح ایک ہی شکل کا بنا دیتا، ہم سارے پرزے ہوتے، پھر جیسے دیوار کی اینٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ہم انسان بھی اسی طرح دیواروں کی اینٹوں کی طرح کہیں نہ کہیں کھڑے ہوتے اور کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوتے. تو فرق کس چیز کا ہے؟ اس میں بہت خوبصورتی ہے. تو ہر انسان کو الگ ویلیو کریں، کمپیئر نہ کریں. اچھا اس کا ناک تو ایسا ہے اور اس کا رنگ ایسا ہے اور اس کی عقل ایسی ہے اور اس کی سمجھ ایسی ہے، اور ہر وقت اس کمپیریزن میں پھر ہم بعض اوقات اپنے بچوں میں یا اسٹوڈینٹس میں جن کو بھی ہم جانتے ہیں ان میں یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں. تو یہ اگر یاد رہے انسان کو کہ یہ اللہ نے بنایا، کسی کو بالکل ہی عقل سمجھ نہیں دی اور کسی کو بہت زیادہ دے دی، تو جس کو بہت زیادہ دے دی اس کو بھی اکڑنے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے. تو فخر، غرور اور تکبر کا بھی مقام نہیں ہے کوئی. اور یہ سب کچھ دراصل جب انسان چیزوں کو ویسے ہی لیتا ہے نا جیسے ہیں، تو دراصل وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے. کسی نے کہا تھا نا کہ دنیا میں ہر کام میری مرضی کا ہے کیونکہ میں اللہ کی مرضی پہ راضی ہوں. اصل میں تو اللہ کی مرضی پہ ہو رہا ہے، لیکن جب ہماری مرضی اللہ کی مرضی سے موافقت کر جاتی ہے، اگر کوئی اسپیشل بچہ ہے یا کوئی شخص ہے، انسان یہ سوچ لے کہ اللہ میں اس پر راضی، موسم ہے تو اللہ میں اس پر راضی، کوئی حکمت ہے نا کہ تو نے ایسا رکھا ہے کہ روز بارش ہو رہی ہے کچھ بھی. تو یہ بھی دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت اور اس کے جو فیصلے ہیں ان کو سمجھنے میں چیز مدد دیتی. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا. وَسَخَّرَهُمَا لِلْإِنسَانِ، اور ان کو انسان کے لیے مسخر کیا. فَجَعَلَ حَاجَةَ الْعِبَادِ إِلَى النَّشَاطِ، تو کر دیا بندوں کی حاجت کو إِلَى النَّشَاطِ وَالْعَمَلِ يُلَبِّيهَا الضَّوْءُ وَالنَّهَارِ، نشاط ہوتا ہے چستی، ایکٹیو ہونا، اور والعمل اور عمل. یلبی ہوتا لبیک کہنا، اس پر لبیک کہتی ہے روشنی اور دن. یعنی جب انسانوں کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، کام کرنے کی، ساری رات آرام کر کے، تو اس وقت روشنی آ جاتی ہے اور وہ اس کی ایک طرح سے اس کو ویلکم کرتی ہے اور اس کے آگے لبیک کہتی ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ روشنی بھیجتا ہے. یعنی جب آپ آج کل خاص طور پہ صبح اٹھتے ہیں، بہت ارلی صبح ہوتی ہے، تو اس وقت جو روشنی آ رہی ہوتی ہے اور جو ایک عجیب میسمرائزنگ قسم کا وہ منظر ہوتا ہے، یہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے اسے بھیجتا ہے تاکہ بندے کام کر سکے. کیونکہ اگر رات ہی رات رہے تو انسان میں وہ ایکٹیونیس اور چستی آ نہیں سکتی. وحاجتہم الی النوم والراحۃ یلبیہا اللیل والظلام، اور ان کی حاجت نیند اور راحت کی، یعنی جب سارا دن کام کر کے تھک جاتے ہیں تو پھر اس کے آگے لبیک کہتی ہے یا اس کو پورا کرتی ہے رات اور اندھیرے. مثلہم مثل جمیع الاحیاء التي تعیش علی ظہر هذه الارض بنسب متفاوتۃ وکلها تجد فی نظام الکون العام ما یلبی طبیعتها ویسمح لها بالحیاة. ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. مثلہم، ان کی مثال، مثل جمیع الاحیاء، تمام جانداروں کی طرح ہے، التی، وہ جو تعیش علی ظہر هذه الارض، جو اس زمین کی پشت پر رہتے ہیں. مثلا لومڑی ہے، بلی ہے، کوے ہیں،
وغیرہ وغیرہ جتنے بھی اور جاندار ہیں، زندہ ہیں، زمین پر رہتے ہیں، بنسب متفاوتۃ، ان کی مختلف نسبتیں، متفاوتہ یعنی مختلف درجے ہوتے، تفاوت فرق کے ساتھ، یعنی ہر ایک کی نیڈز فرق ہیں. وَكُلُّهَا تَجِدُ، اور سب کے سب پاتے ہیں، فی نظام الکون، کائنات کے نظام میں، العام عام یعنی جنرل جو نظام ہے، ما یلبی طبیعتہا، جو پورا کرتا ہے اس کی طبیعت کو، یا لبیک کہتا ہے اس کی طبیعت کے آگے، ویسمح لہا بالحیات، اور اس کو زندگی کی اجازت دیتا ہے، یعنی اس کے لیے زندگی کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو سب کی کٹھی ضرورت ہے، لیکن باقی ہر ایک کی نیڈ فرق ہے. مثلا بلی کی نیڈ اور ہے، کتے کی اور ہے، چوہے کی اور ہے، پرندوں کی اور ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا اس طرح بنائی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق فیسلٹیز دی ہیں. کسی کی نیڈ بہت تھوڑی ہے اور کسی کی نیڈ بہت زیادہ ہے، تو بنسب متفاوتۃ، لیکن سب کی ضروریات جو ہیں وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں اور ان کو زندہ رہنے کا موقع دیتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات کو اور دن کو سونا. وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا، یعنی روزی تلاش کرنا. اب آپ دیکھیں کہ ایک چڑیا کی جو سارے دن کی روزی ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے، اور ایک انسان سارے دن میں جو کھاتا ہے، جو لیتا ہے، وہ کتنا ہوتا ہے. دونوں کی نیڈز فرق ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہوں. یعنی اس نے بیسیکلی آتھر نے پھر کچھ ڈفرنس بتایا ہے رنگوں، زبانوں اور ضروریات کا، اور پھر ساری زندگیوں کو اکٹھا کر کے پھر بتایا کہ ہر ایک کی نیڈ کتنی فرق ہے. کہنے کو سب کے پاس لائف ہے، سب احیاء ہیں، سب کھاتے ہیں پیتے ہیں. کچھ کامن چیزیں ہیں نا سب زندہ لوگوں میں. فار ایگزامپل ہر لیونگ بینگ کا ایک سرکولیٹری سسٹم ہے، بلڈ کا ایک ریسپریٹری سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، لیکن کسی کی نیڈ کتنی ہے اور کسی کی کتنی. لیکن اس کے بغیر کوئی لیونگ بینگ ہوتا نہیں. کہ سانس نہ لے، اس کے سانس کا نظام نہ اور وہ زندہ ہو رہا ہو، یا اس کا جو جسم میں بلڈ ہے، جو اس کی انرجی ہے، اس کا ایک سسٹم نہ ہو اور پھر وہ زندہ رہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، لیکن ہر ایک کی ضرورت فرق رکھی ہے اور ہر ایک کا طریقہ فرق رکھا ہے، ایون دو کہ دیر آر کامن گراؤنڈز. اس میں جو بات ہے نا مثلہم مثل جمیع الاحیاء، تو مثلہم یہ کس کی مثال ہے؟ Is it talking about انسانوں کی مثال ہے نا. انسان؟ ہاں، یعنی جس انسان جو ہیں وہ اسی طرح ہی ان کی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں جس طرح کائنات کے اندر باقی تمام زندہ چیزوں کی. مثلہم مثل جمیع الاحیاء، عباد کی طرف اشارہ ہے مثلہم. ٹھیک ہے. سادہ میں یہ سوچی تھی کہ ہم ایک ہی پلانٹ پہ سارے رہ رہے ہیں، اور انسانوں کے اور اینیملز کا ضرورت ہے ایئر بریتھ کرنا، اور ٹریز جو ہے، پلانٹس جو ہے، ان کا ریسپیریٹری سسٹم ایگزیکٹ آپوزٹ ہے. وہ آکسیجن ریلیز کرتے ہیں اور ہم آکسیجن ٹیکنگ کرتے ہیں. ہم کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرتے ہیں، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں. تو ہر چیز بیلنس کے اندر اللہ نے اس دنیا کی رکھی ہے، اور اس کے اندر اتنی زیادہ خوبصورتی ہے کہ ہر چیز اسی بیلنس کے اندر خود ہی چلتی رہتی ہے. بالکل. استاذہ ایک یہ بات بھی ہے کہ خود ایک انسان ہے اور وہ بھی تفاوت کا مجموعہ ہے نا. جیسے ہمارے فنگر پرنٹس ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتے، ایک انگوٹھے کا دوسرے انگوٹھے کے ساتھ میچ نہیں کرتا، اور اسی طرح جو ہمارا لیفٹ پارٹ ہے باڈی کا وہ رائٹ پارٹ سے میچ نہیں کرتا، اور اسی طرح جو مطلب کڈنیز ہیں وہ ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتی، ان کا سائز اور ان کی لوکیشن. اسی طرح جو ہیومن کے مطلب جو ہمارے پھیپھڑے ہیں وہ ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے. سبحان اللہ. خود انسان تضادات کا مجموعہ ہو گیا، اور پھر ایک انسان دوسرے سے. تو جس طرح فزیکلی اس کے اندر ڈفرینسز ہیں، اسی طرح عقل میں بھی ہے، سوچ میں بھی ہے، تھنکنگ میں، ٹیسٹ میں، انٹرسٹ میں، ہر چیز کے اندر. اور یہ ورائٹی جو ہے اللہ نے دنیا میں خوبصورتی کے لیے رکھی ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور ہر ایک دوسرے کی کوئی نہ کوئی نیڈ پوری کر رہا ہے، ورنہ تو سارے ایک ہی جیسے ہوتے. تو اس میں کتنا ضروری ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق دیتے ہوئے چلنا. اس میں جو ذکر ہے نا کہ اتنا زیادہ اختلاف کا، آپ دیکھیے کہ انسان جو چیزیں بناتا ہے تو وہ کتنی زیادہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں. ایک مصور کی اگر آپ پینٹنگز دیکھیں تو وہ کتنی زیادہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات وہ پہچان بن جاتی ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی ورائٹی رکھی اور اتنی زیادہ شکلوں میں، رنگوں میں، حجم میں، یعنی آواز میں، سننے میں اتنی زیادہ ورائٹی، اور اس سے خالق کی پہچان ہوتی ہے کہ کتنی زبردست اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، اور ہم اس کی قدر نہیں کرتے اور انسانوں سے محروم ہوتے رہتے ہیں. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کا ایک بڑا پیارا سا انداز ہے نا کہ کتنے اللہ تعالیٰ اچھے کہ انہوں نے انسانوں کے سکون کے لیے ان کے رات اور دن کیسے بنائے کہ جیسے اگر انسان تھکا ہوا ہے، پریشان ہے، تو اس کے لیے رات تاکہ وہ سکون کرے اس میں. اللہ تعالیٰ اتنی غفور الرحیم ہے، اتنی ان کی زبردست ہستی ہے. لیکن نا جیسے بچے کو نیند آتی ہے نا تو ماں یلبی ہے. یلبی کا مطلب ہے کہ میں حاضر ہوں تمہاری نیند پوری کرنے کے لیے، آؤ میں تمہیں سلاتی ہوں. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندہ جب تھک جاتا کام کر کے تو اس کے لیے رات کا اندھیرا ڈال دیا کہ تم پہ اندھیرے کی چادر ڈالتا ہوں، سو جاؤ اب آرام کرو. اور جب وہ سو کے تھک جاتا ہے تو اٹھو اب کام کرو، تو وہ روشنی مل جاتی ہے اس کو. تو یہ جو ضروریات کا پورا کرنا ہے نا کہ وہ حاضر ہوتی ہیں چیزیں آگے اور اس کو مسخر کر دیا ہے. دس امیزنگ. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. میں یہ سن رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا آئی ایم اے پرنسس، اور اس طرح ساری چیزیں میرے لیے ہیں، اور میں جان میں تھک جاتی ہوں، نیند آ جاتی ہے، میں سو جاتی ہوں، رات ہو جاتی ہے، میں چل رہی ہوتی ہوں تو میں بور نہ ہو جاؤں، اس لیے ساری چیزیں ڈفرینٹ ہیں، مختلف ہیں. تو مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا. کل میں پڑھ رہی تھی، کہاں میرے خیال ہے نیٹ پہ پڑھ رہی تھی یا میگزین پڑھ رہی تھی، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہالی ووڈ کے پاس آئیڈیاز کم ہو گئے ہیں. تو اب یہ ایک بہت بڑا پریشان کن چیز آ گئی ہے کہ اب وہ کیا پیش کریں کہ دنیا کو انٹرٹین کر سکیں. یعنی آئیڈیاز کی سیچوریشن ہو گئی ہے، کیونکہ انسان جو ہوتے ہیں وہ ہر تھوڑی دیر بعد ایک چیز سے بور ہو جاتے ہیں. اچھا اب کوئی نئی چیز ہو، اب کوئی نئی چیز ہو. تو مارکیٹ یا اپنی آئیڈینٹی کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کو نئی نئی چیزیں لانی پڑتی ہیں. جو بھی چیز رک جاتی ہے، اسٹیل ہو جاتی ہے، وہ اپنی ویلیو کھو دیتی ہے. تو اب یہ ہے کہ انسانوں کا حال تو یہی ہے نا کہ وہی چار پرانی چار نئی چیزیں ملا کے پھر وہ نئی کرتے ہیں، پھر وہ کیلکولیشن کرتے کرتے ایک وقت میں آ کے سب بلاک ہو جاتا ہے، آگے اس کا کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ہر چیز کے اندر اتنی ورائٹی کہ ایک چیز کو دوسرے سے اگر دیکھنا شروع کرو تو حیرانی ہوتی ہے. میں صبح بیٹھی ہوئی تھی اپنے ٹیبل پہ تو میں نے سامنے دیکھا گارڈن میں بلی بھاگ رہی ہے اور اس کے پیچھے ایک اور چیز بھاگ رہی ہے. تو میں نے سمجھا بلی کے پیچھے بلی بھاگ رہی ہے، دور سے مجھے ایسے ہی نظر آیا. تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ بلی دیوار پہ چڑھ گئی اور جو دوسری چیز تھی وہ دیوار کے ساتھ لٹک رہی ہے اور اوپر نہیں چڑھ پا رہی. تو میں نے کہا یہ پھر بلی تو نہیں ہو سکتی، لیکن پیچھے میں دیکھو اس کی ٹیل ایک جیسی لگ رہی ہے لیکن ہے کیا. میں نے غور سے دیکھا تو آگے کتے جیسی اس کا منہ. تو میں نے کہا یہ کتا بھی نہیں ہو سکتا یہاں کیونکہ اس کو تو سائز اور ہوتا ہے، اور وہ ہوتا تو وہ صرف لٹکتا نہیں، وہ تو چیخا یعنی کہ بھونکنا شروع کر دیتا یا کوئی اور بھی ری ایکشن کرتا. پھر مجھے تھوڑی دیر میں سمجھ آیا کہ اچھا یہ لومڑی ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ تقریباً ایک جیسا سائز، ایک جیسا وزن، ایک جیسے بال، اور وہ تھوڑی سا ہی فرق تھا آگے پیچھے سے. ایک دیوار چڑھ کے آرام سے اوپر سے دیکھ رہی ہے اور دوسری لٹک لٹک کے بھی نہیں چڑھ سکتی. کتنا یعنی فرق رکھا نا دونوں میں. اگر دونوں کو ہی اوپر چڑھنے کی اجازت ہوتی تو پھر ایک دوسرے کو کھا جاتا. اور پھر میں سوچ رہی تھی کہ اتنے فرق کے باوجود اور اتنے خطروں کے باوجود یہ سارے ایک جنگل میں رہتے ہیں. یعنی ہر ایک کو اپنی جان بچانے کے لیے اور سروائیو کرنے کے لیے بھی ایک ایفرٹ لگانی پڑتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اسی پلانٹ پہ سارے رہ رہے ہیں، تو ہمیں بھی اسی پلانٹ پر ہی رہنا ہے اور انسانوں کے ساتھ اور اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے. یہ جو جملہ ہے نا مثلهم مثل جميع الاحياء التي تعيش على ظهر هذه الارض بنسب متفاوتة وكلها تجد في نظام الكون العام ما يلبي طبيعتها ويسمح لها بالحياة. زندہ رہنے کی اس کو اجازت، یعنی اس کو اللہ نے موقع دیا زندہ رہنے کا. استاذہ میں یہ سوچی تھی ابھی آپ نے فرمایا نا کہ ہالی ووڈ کے پاس سیچوریشن آ گئی آئیڈیاز کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے وہ تو بہت پہلے بنائی ہے نا اس سے ہالی ووڈ سے، تو اس میں تو ابھی تک سیچوریشن نہیں ہے، ابھی تک ہم ایکسپلور کر رہے ہیں اور ابھی تک پوری کو ڈسکور نہیں کر پائے. صحیح. یعنی اس کی اتنی زیادہ یعنی ماشاء اللہ گریٹ اور بہت بڑے پیمانے پر. لیکن پھر بھی ہم اللہ کی عظمت کو نہیں مانتے نا اور لوگوں سے امپریسڈ ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ قَيُّومُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مُنْتَظِمَةً سَلِيمَةً مُقَدَّرَةَ الْحَرَكَاتِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِأَمْرِهِ سُبْحَانَهُ
وَكُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَاضِعُونَ لِلَّهِ يَتَصَرَّفُ فِيهِمْ خَالِقُهُمْ وِفْقَ مَا يُرِيدُ تَصَرُّفُهُ بِبَاقِي الْعَبِيدِ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ سورة الروم. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، وہ اللہ جو پاک ہے، زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے. قیوم السماوات والارض، آسمان و زمین کا قائم رکھنے والا ہے. وقیام السماوات والارض، آسمان و زمین کو قائم رکھنے والا ہے، تھامنے والا ہے. منتظمتن سلیمتن، پورے انتظام کے ساتھ، منظم انداز میں، صحیح سلامت. مقدرت الحرکات، یعنی جس کی حرکتیں جو ہیں یا موومنٹ جو ہیں وہ بھی اندازے سے ہیں. یعنی مثلاً سورج کی حرکت، سورج کی موومنٹ، چاند کی، اسی لیے وہ اپنے اپنے ٹائم پر آتا ہے، اور چاند کی جو منزلیں مقرر ہیں. لا یکون الا بامری، یہ سب کچھ نہیں ہوتا مگر اس کے حکم کے ساتھ. سبحانہ، وہ پاک ہے. وکل من فی السماوات والارض، اور جو بھی آسمان و زمین میں ہیں، خاضعون للہ، وہ اللہ کے آگے خشوع اختیار کیے ہوئے، جھکے ہوئے. یتصرف فیہم خالقہم، ان کا خالق ان میں تصرف کرتا ہے، یعنی جو بھی تبدیلی کرتا ہے. وفق ما یرید، جیسے وہ چاہتا ہے. موافق، وفق کا معنی موافق. وفق ما یرید تصرفہ، جیسا تصرف کرنا چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے کر لیتا ہے. بباقی العبید، ساتھ باقی بندوں کے. ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم کے ساتھ قائم ہے. ثم اذا دعاکم، پھر جب وہ تم کو بلائے گا، دعوتن، بلانا، من الارض، زمین سے، اذا انتم تخرجون، تب تم نکل پڑو گے. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اصل میں ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے، تھامے ہوئے ہے، اس کا انتظام کر رہا ہے اور اس کو سلامت بھی رکھے ہوئے. ورنہ تو چیزیں اپنی اپنی مرضی سے موومنٹ کرنے لگ جائیں تو ٹکرا جائیں. ان کی حرکتوں کو بھی اس نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، ایک اندازے کے مطابق ان کی بھی تقدیر بنائی ہے، سب اس کے حکم سے ہوتا ہے، اور سارے اسی کے آگے جھکے ہوئے ہیں. وہ ان کے اندر جیسے چاہتا اپنی مرضی سے تبدیلی کر دیتا ہے، جیسے باقی بندوں کے ساتھ کرتا ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ اللہ پاک اسی کے لیے ہے بلند مثال آسمانوں اور زمین میں. فَهُوَ وَحْدَهُ الَّذِي لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتُ الْعُلَى، اور وہ اکیلا ہے کہ اسی کے ہیں اچھے اچھے نام اور بلند صفات. وَلَهُ الْكَمَالُ الْمُطْلَقُ فِي ذَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ لا يشاركه في ذلك أحد وليس كمثله شيء. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. بس وہی ایک ہے جس کے ہیں اچھے اچھے نام اور بلند صفات، اور اسی کے لیے مطلق کمال ہے. مطلق ہے ایبسولوٹ پرفیکشن، اسی کے لیے الکمال المطلق. فی ذاتی ہی، اس کی ذات بھی ایبسولوٹ پرفیکٹ کمپلیٹ ہے. وہ اسمائی ہی، اور اس کے نام، وہ صفات ہی، اور اس کی صفات بھی. وہ افعال ہی، اور اس کے افعال بھی، اس کے کام بھی، جو بھی وہ کرتا ہے. لا یشارکہ، نہیں شرکت رکھتا اس میں، فی ذالک، اس معاملے میں، احد، کوئی ایک. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس کام میں، یعنی اس کے نام، صفات، ذات میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا. ولیس کمثلہ شیء، اور اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے خلق کی ابتدا کی، وہی اس کا اعادہ کرے گا، یعنی دوبارہ بنائے گا اس کو. وہو اہون علیہ، اور وہ اس پر بہت آسان ہے، یعنی ریپیٹ کرنا، دوبارہ بنانا. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اسی کے لیے ہے بلند مثال، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
آسمانوں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. یہاں تک کچھ کہنا چاہے تو کہہ لیجیے، پھر آگے چلتے ہیں. ایبسولوٹ پاور نظر آتی ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے. اس کے باوجود آزادی دی ہوئی ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن بندہ یہ بھول جاتا ہے کہ اصل میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کنٹرول ہے. ایک ایک کی موومنٹ کا اللہ نے حساب رکھا ہوا ہے، کنٹرول کے باوجود آزادی. سبحان اللہ. یہ بات سمجھنا بھی کتنی مشکل ہوتی ہے، لیکن جب سمجھ آ جائے نا تو اس میں لطف بھی بڑا آتا ہے. ایسی قدرت تو کسی کے اندر بھی نہیں، یعنی ہے وہ اس کے اختیار میں، کنٹرول میں، اس کے اندر ہے، اور وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. مجھے اس بچی کی بات بہت اچھی لگی جنہوں نے کہا کہ میں پرنسس فیل کرتی ہوں. اللہ کے حکم کے مطابق خوش رہتا ہے نا انسان، خوش انسان رہتا ہے. الحمدللہ. اگر نعمتوں کو یاد رکھے اور اللہ کی قدرت اور اللہ کو بڑا مان لے تو پھر ہر چیز انسان کی اپنی رائٹ پلیس پہ آ جاتی ہے. پھر اگر مرضی کے ہمارے خلاف بھی کوئی چیز آئے تب بھی ہمیں فرسٹریشن نہیں ہوتی کہ اس میں بھی خیر ہے. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اعمال کی بھی توفیق دیتے ہیں خود ہی. ہم لوگ تو بس سوچتے ہیں اور وہ توفیق دے دیتے ہیں، تو لیکن اس کے بعد پھر وہ جزا بھی اس کی دیں گے. تو اس بات پہ اس کی کتنی بڑی رحمت اور اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ سب کچھ تو اس کے کنٹرول میں ہے اور وہی توفیق دیتا ہے، لیکن پھر اس کے باوجود اس پر اجر بھی دیتا ہے. وہ صرف ہماری نیت ہی کا ہے نا، پھر رہ گیا. یعنی دیکھا جائے تو ہمارے اندر ہی کو دیکھا جا رہا ہے نا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اندر تمہارا دل پھر کیا کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق تمہارے ایکشن کیا ہے. اگر تم وہ اس کی دی ہوئی ہر چیز کے ساتھ کرو گے پھر بھی وہاں سے دوبارہ اجر بھی مل جائے گا. چلیں آگے چلیں. یا حسرتاً علی المفرطین کم آتاہم اللہ من آیت بینۃ فلم یستجیبوا. یا حسرتاً، ہائے افسوس، علی المفرطین، کوتاہی کرنے والوں پر. مفرط ہوتا ہے نا جو تفریط کرے، افراط ہوتا ہے زیادتی اور تفریط ہوتا ہے کمی. کم آتاہم اللہ من آیت بینۃ، اللہ نے ان کو کتنی ہی واضح نشانیاں دی. فلم یستجیبوا، تو انہوں نے جواب نہیں دیا، لبیک نہیں کہا. وعجبا لہؤلاء اما لہم فی الآخرۃ من نصیب، تعجب ہے ان لوگوں پر، کیا ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہوگا. یا غافلا ما یفیق، یا حاملا ما لا یطیق، یا غافلا ما یفیق، اے وہ غافل جس کو کبھی ہوش ہی نہیں آتی. افاقہ ہوتا ہے نا بیچ میں تھوڑا ٹھیک ہو جانا. یا حاملا ما لا یطیق، اے اٹھانے والے جو طاقت نہیں رکھتا جس چیز کو اٹھانے. الا تستحی، کیا تو شرماتا نہیں. الا تفیق، کیا تو جاگے گا نہیں. واسفاہ علی ضیاء الاوقات، ہے افسوس اوقات کے ضائع کرنے پر. وبعثرت العمر، اور زندگی کے بکھرنے پر. وبعثرت الفکر، اور فکر کی پراگندگی پر. وبعثرت الجہد، اور کوششوں کی پراگندگی. پراگندگی سے مراد بکھرا ہونا، فوکسڈ نہ ہونا. احیانا فی الشہوات، کبھی تو خواہشات میں. واحیانا فی اللہو، اور کبھی تفریحات میں. واحیانا فی اللعب، اور کبھی کھیل کود میں. واحیانا فی التکاثر، اور کبھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش میں. واحیانا فی المحرمات، اور کبھی محرمات میں یعنی بعض اوقات حرام کردہ چیزوں میں. واحیانا فی الکبائر الموبقات، اور کبھی کبیرہ گناہوں میں جو تباہ کرنے والے، ہلاک کرنے والے ہیں. ای بدعۃ یفخر بها مثل هؤلاء الحمقى امام اللہ وخلقہ یوم القیامہ. ای بدعۃ، یہ کون سی پونجی ہے، یہ کیا کمائی ہے. یفخر، فخر کریں گے، بہا، اس کے ساتھ. مثل هؤلاء الحمقى، ان جیسے بے وقوف لوگ جو اپنے اوقات ان چیزوں میں گزار رہے ہیں. امام اللہ وخلقہ، اللہ کے سامنے اور اس کی مخلوق کے سامنے. فخر کریں گے مراد ہے، فیوچر کی بات ہو رہی. کس چیز پر فخر کریں گے اس قسم کے بے وقوف لوگ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اور اس کی مخلوق کے سامنے، اس کی خلق کے سامنے قیامت کے دن. وَأَيُّ أَرْبَاحٍ، اور کون سے منافع، نفع، یجنی، چن رہے ہیں، پک کر رہے ہیں. امثال هؤلاء، ان جیسے لوگ. وَأَيُّ سُوقٍ، اور کون سا بازار. یعمر هؤلاء الحمقى، آباد کیے ہوئے ہیں یہ بے وقوف. ایظن الغافل الاحمق ان الحیاۃ لعب ولہو،
لا سؤال ولا حساب، کیا غافل بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ زندگی کھیل کود کا نام ہے جس میں کوئی سوال اور کوئی حساب نہ ہوگا. انه يملأ صحائفه بمخازن وقبائح يسود لها وجهه يوم يلقى ربه افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. انه بے شک وہ یملأ بھرے ہوئے ہے، صحائفہ اپنے اعمال نامے، صحیفہ کی جمع صحف، بمخازن رسوا کن چیزوں سے، خزی، وقبائح اور قبیح چیزوں سے، یسود لها سیاہ کر دیا جائے گا ان کے ساتھ، وجہہ اس کے چہرے کو، یوم یلقى ربہ جس دن وہ اپنے رب سے ملے گا. افحسبتم کیا تم سمجھتے ہو، انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا، وانکم الینا لا ترجعون اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے. کتنا زبردست پیراگراف ہے، اور ایسی لگتا تصویر کھینچ دی گئی ہے نا عام انسانوں کی جو اپنے اوقات کو ان چیزوں میں برباد کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے، اللہ کے احکامات پر لبیک نہیں کہتے. آیت بینہ سے مراد قرآن کی آیات بھی ہوتی ہیں اور کائنات کی بھی. ان کو آخرت میں کوئی یقین نہیں، غفلت کی نیند سو رہے ہیں، وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں جس کے اٹھانے کی ان میں طاقت نہیں، یعنی غلط کام کر کے. کیا وہ شرماتے نہیں؟ کیا وہ ہوش میں نہیں آتے؟ اور پھر یہ جو ہے یہ تو لگ رہا ہے جیسے ہمارے بارے میں کہا گیا وَأَسَفَاهُ عَلَى ضِيَاءِ الْأَوْقَاتِ وَبَعْثَرَةِ الْعُمُرِ وَبَعْثَرَةِ الْفِكْرِ. ان جو لوگ زندگی میں فوکسڈ نہیں ہوتے، ان کو اپنا کوئی گول، اپنا کوئی مقصد واضح نہیں ہوتا، تو ان کی کوششیں بھی بکھری بھی ہوتی ہیں. کبھی یہ کر لیا، کبھی وہ کر لیا، کبھی وہ کر لیا، ہر وقت صرف ایکسائٹمنٹ کے چکر میں، کبھی شہوات میں، کبھی لہو و لعب میں، کبھی تکاثر میں، کبھی محرمات میں جا پڑتے ہیں، اور کبھی کبائر کا بھی ارتکاب کر لیتے ہیں. کیا یہ کام کر کے وہ اللہ کے سامنے فخر کریں گے کہ یہ کارنامے لائیں؟ کس قدر حماقت کی بات ہے کہ جو انسان کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث ہوگی قیامت کے دن، اللہ کے سامنے بھی، بندوں کے سامنے بھی، ساری مخلوق کے سامنے. کیا کما رہے ہیں، کیا نفع حاصل کر رہے ہیں، کون سا بازار آباد کر رہے ہیں. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ زندگی بس کھیل تماشا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں، جیسے چاہیں اعمال نامے غص و سمین سے بھر لیں، بیکار چیزوں سے کچھ بھی کر کے وقت پاس کر لیں. یعنی مجھے جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ انسان کی اصل حماقت یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس جیسے چاہو زندگی گزار لو، کچھ بھی کر لو، بس سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوگا. یعنی دو چیزیں مجھے خاص طور پر یہاں نظر آ رہی ہیں، ایک زندگی میں کوئی فوکل پوائنٹ نہ ہونا، اور دوسرے ڈائیورسٹی کی تلاش میں اپنا وقت ضائع کرنا یا اس کے پیچھے جا کر. کوئی کچھ کہنا چاہے؟ فوکل پوائنٹ کی بات ہو رہی تھی تو مجھے یہی لگتا ہے کہ that's the problem in society now is that nobody knows why they were created, so hence they have no focal point. Yes. Like with us, our life is full of education, job, this, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہمارا مقصد کیا ہے. Why are we here on this planet? Why are we here? So that is the main point, is to get the Quran to people so they can understand. You know, we should have that main focus, to get the Quran to everybody. Lekin what happens when even after studying Quran, people forget about their purpose? Being a Muslim, what's our purpose in life? What should be? Ek na ek basic level human beings ka, کہ they are created for ibadah. But when we accept and we start doing ibadah, then what's our purpose? To keep doing our ibadah only or something else? Make others also do ibadah. Spread it. If we've been given responsibility, so we're going to be accountable. کہ اگر ہم اپنا کام نہیں کریں گے تو باس پھر پوچھ رہے کہ اپنا جاب کیوں نہیں کی. So we can't. Ustadha, the purpose of our life is to learn the Quran and then spread the word to those people who don't know the message. Why do we forget it? I did, over the 4 days holiday, I was watching this lecture by this guy called Joshua Evans, I think. He's someone in America who became Muslim. He used to be Christian, and all his life he was actually working in the church, and he was almost a priest. And then by reading the Bible, he found his way to Islam. And just his introductory lecture, he was almost in tears, saying that why is it that you Muslims have such a big thing,
the Quran and you hide it in your masjids and you don't give it to people, there's so many millions of people who, if they had this knowledge, that they would take it within a second and their life would be sorted. And وہ سن کے مجھے بڑی شرم آئی کہ واقعی میں ہم مسلمان ہیں, ہمارے پاس یہ اللہ نے ہمیں قرآن دی ہے, ہمیں سچ دیا, حق دی ہے, اور یہ حق بات جو ہم اپنی مسجدوں میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں اور کسی کو بتاتے نہیں ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سنے گا نہیں ہماری بات. لیکن اگر 10 لوگ نہیں سن رہے تو شاید 10 میں سے ایک جو ہے وہ شاید 100 میں سے 1000 میں سے ایک سن لے, تو اس کی وہ ہزاروں میں جو ایک سن لے تو ہو سکتا ہے وہ ایک جو ہے وہ ہزاروں کو سنا دے. تو ہم کیوں فکر کرتے ہیں اس بات کا؟ مجھے تو واقعی کبھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم قرآن سے کم کسی چیز پہ راضی کیسے ہو جاتے ہیں, یعنی قرآن کو چھوڑ کے بھول کے باقی چیزوں پہ خوش کیسے ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان اس کی خدمت نہیں کریں تو ہم پھر اور جو کچھ کر رہے ہیں کیا وہ ورتھ ہے؟ سزا ایک تو یہ بات ہے اس میں جو ہے کہ حیا نہیں آتی انسان کو کہ وہ کتنا کچھ, تو اپنی زندگی کے حوالے سے بھی کہ کتنے اوقات ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں نا. کوئی آ گیا ہے تو گپ شپ میں کہیں جا رہے ہیں تو یعنی اتنا کچھ جو کرنا کتنا کرتے ہیں اور کتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے. لیکن ایک عام جو رویہ ہے وہ اس میں اتنی زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ ساری فوکس ہی مختلف ہے. جیسے دنیا کے لیے تو راتوں کو بھی جاگا جا رہا ہے, جیسے میں اپنے بچوں کو ہی دیکھتی ہوں کہ ایک اسائنمنٹ کے لیے کئی راتیں جاگ کر اور کام کر رہے ہیں, اور پھر کیا ہے کہ فجر سے قریب مسجد جا کے اب نماز نہیں پڑھی جا رہی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یعنی ہمارا فوکس ہی چینج ہے اور احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے, اور اس پہ مطمئن بھی ہیں. اصل مشکل یہ ہے کہ ہم کبھی شہوات میں اور کبھی محرمات میں اور کبھی کبائر میں پڑھ کے مطمئن بھی بہت ہے. ہر وقت ہنسی مذاق کھیل کود نان سیریس ایٹیٹیوڈ لائف کے بارے میں, دین کے بارے میں, اپنے بارے میں, یعنی یہ جو ایک کانسیپٹ آ گیا نا ہر چیز کو فن بنا دینے کا, ایوری تھنگ از اے فن اینڈ انٹرٹینمنٹ. تو نفس جو ہے وہ سب سے اوپر آ گیا. اگر کوئی چیز بھی نفس میں نہیں شہوات میں نہیں تو وہ تو کرنے کا کام ہی نہیں. یعنی ایک طرف جو کوشش ہو رہی ہے وہ ساری یعنی ایک چھوٹی دنیا کی حاصل کے لیے حصول کے لیے جو کوشش ہے اس پہ اتنا زیادہ کام, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب ہم ریلیکس کریں, اب ہمیں کہیں جانا چاہیے, اب ہم سیر کریں, اب ہم خوش ہوں, یعنی وہی کہ لاہ میں کہیں لاگ میں کہیں تقاصر میں ہے, یعنی وہ اصل پر فوکس ہی نہیں ہے اور کوئی فکر ہی نہیں. اور اس کے لیے تکلیف اٹھانا اور اس کے لیے اپنے بدن کو بھی تکلیف دینا اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا اور روکنا. شروع میں یاد ہوگا جب انہوں نے کتاب کا مقدمہ ہم پڑھ رہے تھے, ان کا کہ 25 سال میں نے اپنی زندگی میں بہت سے آرام کے موقع اور بہت سی خواہشات کی تکمیل کی اور بہت سے ایسے اوقات کے جب لوگ اس میں انجوائے کر رہے تھے تو میں مسلسل پڑھتا رہا اور یہ سب کچھ چنتا رہا. تو تبھی اس قابل ہوئے نا کہ ایسی کتاب لکھ سکیں. ہم کیوں نہیں ہوتے کسی کام کا, ہم کیوں نہیں کچھ پروڈیوس کر سکتے, کیونکہ ہمارا فوکس ہی کسی چیز پر نہیں کہ ہم نے اصل میں اچیو کیا کرنا لائف میں, واٹ آر وی فار. اور اس کے لیے کوئی تڑپ کے دعائیں بھی نہیں مانگتے. انہوں نے بھی کہا نا کہ جیسے ہمیں اس بات کا بھی احساس نہیں کہ لا سوال ولا حساب, کہ ہمیں جو جیسے قرآن کی نعمت بھی ملی ہے اس کا بھی تو ہم سے حساب ہوگا. بالکل, تو پھر فوکس ہی نہیں ہو پاتے کیونکہ ہمیں سوال کا بھی وہ احساس نہیں کہ اس پر پوچھ ہوگی, پوچھا بھی جائے گا. بالکل. مجھے بہت زیادہ اسٹرائکنگ جو ہے نا وہ باثرت الفکر و باثرت الجہد, کیونکہ بعض اوقات ہم اپنے کہتے ہیں کہ ہم شہوات میں نہیں ہے, لاو ان سے بچ جاتے ہیں, لیکن اگر ہماری کوششیں اور اگر ہماری فکریں فوکس نہیں ہیں تو سمجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہے. بالکل. تو یہ بہت فکر کرنے والی ہے, کیونکہ وہ جیسے سرکاف میں آتا ہے نا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. جی بالکل. میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہماری جو جنریشن ہے اسپیشلی ہم اس چیز کو بہت یہ چیز ہمیں فیسینیٹ کرتی ہے کہ یہ کام بھی کر لیں, یہ بھی کر لیں, یہ بھی کر لیں, یہ بھی کر لیں, پورا بے شک کوئی ایک بھی نہ ہو. اور اس چیز کو ہم ایک ورسٹائل ہونے کا ایک وہ اعزاز سمجھتے نا کہ ہم ہر فن مولا ہے, وہ بے شک کوئی چیز آتی نہ ہو. تو مجھے اتنی وہ حیرت ہو رہی تھی اس بات پہ, میں پچھلے دنوں یہ کر رہی تھی کہ میں کیوں نہیں کر پا رہی. میں اگر کوئی کام شروع کرتی ہوں تو وہ پورا کیوں نہیں ہوتا, تو وہ بیچ میں شیطان اس طرح سے آتا ہے تم یہ کر لو, تم یہ اچھا کر سکتی ہو, پھر وہ بیچ میں کوئی اور چیز آتی ہے تم وہ کر لو, وہ تم زیادہ اچھا کر سکتی ہو, پھر پیچھے کے جو کام ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں سارے, اور ہم کچھ بھی کر نہیں پاتے, ایک لائن پہ چڑھتے ہی نہیں. پڑھ کے ایک یہ فیلنگ آ رہی تھی جیسے سورۃ قیامہ کی آیت بھی ہے نا, اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید جس چیز کی ہماری زندگی میں جتنی اہمیت ہوتی ہے ہم اس کے لیے اتنا ہی کام کرتے ہیں. ذہن کی امپورٹنس ہوتی ہے تو ساری رات جاگ بھی لیتے ہیں. قرآن کی اہمیت نہیں ہے تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کر لیا سو کر لیا, اللہ تو غفور رحیم معاف کر ہی دے گا. بالکل.
ان نظرة الى السماوات والارض وما فيهما من الآيات والعجائب ونظرة الى هذه الاجرام والكواكب والنجوم التي لا تحصى وهي منتثرة في ذلك الفضاء الهائل الذي لا تعلم له حدود وكلها قائمة في مواضعها تدور في أفلاكها محافظة على مداراتها تسبح بحمد ربها وتؤدي وظيفتها وكلها لا تختل ولا تبطئ ولا تسرع بل تسير حسب أمر ربها جارية في الفضاء ما يمسكها إلا الله ونظرة في عالم الجماد وأنواعه وفي عالم الحيوان وأشكاله وفي عالم الإنسان وعجائبه وفي عالم النبات وأنواعه وثماره ان نظرة بے شک دیکھنا الى السماوات آسمانوں کی طرف والارض اور زمین کے وما فیہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے من الآیات آیات میں سے والعجائبی اور عجیب چیزوں میں سے یعنی عجائب کا مطلب نوادرات ونظرة الى هذه الاجرام والکواکب والنجوم اور ان سارے سیاروں ستاروں تاروں کی طرف دیکھنا التي لا تحصى کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا وہی منتثرۃ اور وہ بکھرے ہوئے ہیں فی ذلک الفضاء اس فضا میں الہائل عظیم الذی لا تعلم له حدود جس کی تم جانتے نہیں حدود اس کے باؤنڈریز کا بھی نہیں تمہیں پتا کہ کہاں تک ہیں یہ پھیلے ہوئے وکلها قائمۃ فی مواضعها اور سب کے سب اپنی اپنی جگہوں پر قائم ہیں تدور فی افلاکها اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں محافظتاً علی مداراتها اپنے آربٹس کی حفاظت کرتے ہوئے نہیں ایک اپنے آربٹ کو چھوڑ کے دوسرے بھی نہیں گھس جاتا کہ وہ مجھے زیادہ آسان رستہ لگ رہا ہے اس لین میں چلو تسبح بحمد ربها وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں وہ تؤدی وظیفتها اور اپنا وظیفہ یا اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں وکلها لا تختل نہ ان میں کوئی خلل آتا ہے ان سب میں ولا تبطئ نہ آہستہ ہوتے ہیں ولا تسرع اور نہ تیز ہوتے ہیں بل تسیر بلکہ چلتے ہیں حسب امر ربها اپنے رب کے حکم کے مطابق جاریتاً چل رہے ہیں فی الفضاء فضا میں ما یمسکها الا اللہ اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں تھامے ہوئے ونظرتاً فی عالم الجماد وانواعه اور دیکھنا عالم الجماد میں یعنی پتھروں میں اور اس کی اقسام میں وفی عالم الحیوان اور حیوانوں کی دنیا دیکھو واشکالہ اور اس کی مختلف شکلیں اور رنگ وفی عالم الانسان وعجائبہ اور انسان اور اس کی عجائبات کی دنیا میں وفی عالم النبات وانواعه وثمارہ اور نباتات کی دنیا میں اور اس کے انواع و اقسام اور اس کے پھل ان نظرة الى تلك الخلائق الهائلة العجيبة جديرة بان تفتح البصيرة على اليد الخفية ان نظرة بے شک نظرة دیکھنا یہ وہی نظرة اوپر والے چل رہا ہے الى تلك الخلائق الهائلة ان تمام عظیم مخلوقات کی طرف العجیبہ جو عجیب بھی ہیں جدیرة حقدار ہے بان تفتح کہ کھول دے البصیرت بصیرت یعنی بصیرت ویژن علی ید الخفیۃ ایک خفیہ ہاتھ پر قوت پر والقوت الالہیۃ القاہرۃ القادرۃ علی خلق هذه المخلوقات اور اللہ تعالی کی قوت جو زبردست ہے قدرت والی ہے ان مخلوقات کی تخلیق پر یعنی جب انسان ان ساری چیزوں پر غور کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت سامنے آتی ہے کہ کس طرح اس نے ان مخلوقات کو تخلیق کیا وحفظها وامساکها وحفظ توازنها اور انسان اس بات کو ڈسکور کرتا ہے کہ اللہ نے کس طرح ان کی حفاظت کی اور ان کو تھام رکھا ہے اور ان کے اندر توازن کو قائم رکھا ہے یعنی بیلنس ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا اللہ تعالیٰ ہی تھامے ہوئے آسمانوں اور زمین کو کہ وہ دونوں ٹل نہ جائیں ولا ان زالتا اور اگر وہ دونوں اپنی جگہ سے ٹل جائیں ان امسکہما من احد من بعد تو اس کے بعد ان میں سے کون ہے جو ان کو تھام لے گا یعنی اگر یہ آسمان اور زمین اپنی جگہ سے ہلنے لگے جیسے زلزلہ ہی آتا ہے تو ہے کوئی جو اس کو روک سکے انہ کان حلیما غفورا بے شک وہ حلم والا ہے بخشش فرمانے والا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا
انما یرتکبہ الناس من کفر لنعمت اللہ، بے شک جو بھی ارتکاب کرتے ہیں لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کا، ومن شر فی الارض وفساد، اور جو بھی زمین میں شر اور فساد پھیلاتے ہیں، ومن ظلم فی الارض وطغیان، اور زمین میں ظلم اور طغیان یعنی سرکشی کرتے ہیں. ان ھذا کلہ، بے شک یہ سارے کا سارا، لفظیع شنیع، بہت ہی بےہودہ ہے، برا ہے. ولو یؤاخذ اللہ الناس بہ عاجلا، اگر پکڑ لے اللہ لوگوں کو اس پر جلد ہی، لتجاوزہم الی کل حی علی ظہر ہذہ الارض، تو البتہ تجاوز کرتا ان سب پر. ولاصبح الکون غیر صالح للحیات، لتجاوزہم یعنی کہ گزر جاتا ہر زندہ پر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کسی کو بھی نہ چھوڑتا اگر پکڑتا تو، جو بھی زمین پر زندہ ہے. ولاصبح الکون غیر صالح للحیات، اور زمین رہنے والوں کے لیے ٹھیک ہی نہیں رہتی. یعنی اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ان کاموں پہ سزا دینے لگے، مثلا پانی کو نمکین کر دے، زمین پہ سارا پانی نمکین ہو جائے، تو کوئی بھی زندہ نہیں رہے، کچھ بھی نہ کرے، صرف 10 دن تک رات ہی رات رہے تو زندگی ختم ہونے لگے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ ہماری غلطیوں کو دیکھتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں پکڑتا نہیں. انسان جو کچھ کر رہا ہے کفران نعمت، اس کے مقابلے میں اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو پکڑے تو کوئی زندہ نہ باقی رہے. ولیکن اللہ حلیم، اللہ تعالیٰ بردبار ہے. لا يعجل علی الناس، لوگوں پر جلدی نہیں کرتا. فیؤخرهم الی اجل مسمی، ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے. لیبلغوا آجالهم المقدرہ، تاکہ وہ اپنی مقرر عمر تک پہنچ جائیں، یعنی جو ان کے لیے تقدیر میں لکھا ہے. وَيَفْسَحُ لَهُمْ فِي الْفُرْصَةِ لَعَلَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور ان کے لیے کھولتا رہتا ہے مواقع. یفسح، فسحہ کہتے ہیں یعنی کہ بریک، یعنی ان کے لیے بریک تھرو کرتا رہتا ہے. فی الفرصتی، مواقع، فرصت کہتے ہیں اپرچونٹیز. لعلہم، شاید کہ وہ، یحسنون صنعا، اچھے کام کریں. ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ ولکن یؤخرهم الی اجل مسمی فاذا جاء اجلهم فان اللہ کان بعباده بصیرا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے کیے پر پکڑنے لگے تو زمین کی پیٹھ پر کسی جاندار کو نہ چھوڑے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے. پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. آج کا جو لیکچر تھا مجھے اس کی ایک کنکلوژن نکلی ہے، میں نے خود نکالی. آیات میں نے 8ویں سورہ انفطار کی. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. تو مطلب ہم لوگ کتنے دھوکے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. بالکل، آپ نے واقعی اچھا کنکلوژن کیا ہے کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور اس کی صورت بنائی، پھر متوازن بنایا، جس صورت میں چاہا پیدا کر دیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان اسی رب کو نہیں پہچانتا جس نے اس کو یہ ساری صلاحیتیں عطا کی ہیں. تو اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہوش میں آئیں اور اپنے اس وقت کی قیمت پہچانے، اپنی جوانی کی، اپنی زندگی کی، اپنے جو بھی ہمیں مواقع اپرچونٹیز ملی ہیں ان کو صحیح طور پر استعمال کریں اور ضائع ہونے سے بچیں. استاذہ، یہ پیچھے جو مجھے پوری کنکلوژن اس میں سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر شخص کی ہر نیڈ کو سمجھتا ہے، اور کسی کی تھوڑی ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کو پوری کر رہا ہوتا ہے. جی. لیکن ہم تمام اچھی اچھی چیزیں صرف اپنے ہی لیے سمیٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب ہمیں کوئی چیز اچھی ملتی ہے، چاہے علم میں سے ہی صحیح، ہم اس کو خود ہی انجوائے کرتے رہتے ہیں، اور ہم اس ایک خاص لوگوں کے گروہ کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں جو ہمیں بھی بڑا اپریشیٹ کریں اور ہمیں بھی آگے سے، مطلب ہم پرفیکٹ ماحول کے اندر بیٹھ کے بات کرنا زیادہ اس کو پریفر کرتے ہیں. بالکل. لیکن اس مخلوق کو ہم بھول جاتے ہیں جو اللہ کی ڈھیر مخلوق باہر انتظار میں ہے،
اور ان کو بھی اتنا ہی حق چاہیے جو غریب ہیں اور جن کو کہیں سے حق نہیں پہنچ سکتا، اور جو اس چیز کے انتظار میں ہے کہ کوئی ہمیں پڑھنا لکھنا سکھا دے اور کوئی ہمیں بھی حق بات پہنچا دے، اور ان کو ہم تھوڑا دیں اور وہ بہت زیادہ لینے والے ہوتے ہیں. لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ کہ کسی کو ان کی طرف کوئی فکر نہیں ہوتی، اور ہم روز رستوں میں سے گزرتے اور ایسی بستیوں کو دیکھتے اور ہم اپنی گاڑی آگے لے جاتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ ان تک ہم نے حق کا پیغام کیسے لے کے جانا ہے، جبکہ بہت بڑی بڑی بستیاں ایون پاکستان میں وہ مسلمان بستیاں کرسچنز ہو رہی ہیں اور ان کو کرسچن کنورٹ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم سے پہلے وہ لوگ وہاں پہنچ گئے. تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حق کا پیغام دیا ہے تو ہم پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم فضول کاموں میں سے اپنا وقت بچائیں اور ایسی چیزوں میں جس میں ہم وقت ضائع کر رہے ہیں اس کے بجائے ہم پریکٹیکل کاموں میں اپنا وقت زیادہ لگائیں. بالکل. اور یہ جو اصل بات ہے نا کہ باثرت الفکر اور باثرت الجہد ہے، اصل مشکل ہماری باثرت الجہد ہے. ہماری جوہد کنسنٹریٹڈ نہیں ہے، فوکس نہیں ہے. اب ماشاءاللہ کچھ سال پہلے جو آپ نے وہ اسکول شروع کیے ہیں، اب وہ بچے جو بڑے ہوئے ہیں وہ ان کی شکلیں بدل گئی. کل میں وہ پریزنٹیشن آپ کی دیکھ رہی تھی کہ کہاں سے شروع ہوا تھا اور کہاں پہنچ گیا. تو یہ ایسے ہی تو نہیں ہو گیا نا، اوور نائٹ تو نہیں کوئی انقلاب آ گیا. یہ ایک فوکسڈ مسلسل جد و جہد رہی ہے. جس اسکول میں ہم نے بلاک لیا ہوا ہے وہاں پر کچھ مہینوں پہلے ان کی ایک پارٹی ہوئی تھی فیئرویل، اور وہاں جو بچیاں تھیں وہ ہماری تو اسٹوڈنٹ نہیں تھی، لیکن وہاں جو فحاشی نظر آئی تھی، ڈانسنگ اور کپڑے اور سارا کچھ، تو ہمیں یہی خیال آیا کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا. ہم لوگوں نے یہی پلان کیا کہ ہمیں وقت نکال کے ان کے ساتھ کلاسز دینی چاہیے، اور انہیں کی اسلامیات کی کلاسز دینا شروع کی. اور الحمدللہ ودن 1 month ہم نے اتنا فرق دیکھا ہے ان بچیوں کے اندر کہ صرف ایک دفعہ کلاس میں کہا گیا کہ آپ وضو سے رہیں گے نا، سب آ کے انہوں نے کامنٹ کیا. آج ہی مجھے بتایا کہ وہ بچیاں کہی تھی کہ ہمیں اتنا اچھا لگتا ہے، ہم اتنا فریش فیل کرتے ہیں، ہمارا اچھے کاموں کو دل چاہتا ہے کیونکہ ہم مستقل وضو میں اب رہنا شروع ہو گئے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہم لوگوں کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے. ذرا سا وقت نکال کے ہم یہاں توجہ دیں اور ادھر بھی ہم جائیں اور پینیٹریٹ کریں، بیکاز میدان بہت بڑا ہے اور ہم لوگوں کے کام میں کمی. لیکن یہ یاد رہے کہ تسلسل کے ساتھ فوکسڈ ایفرٹس ہوں گی تو ہی نتیجہ کوئی نکلے گا. کبھی کبھار کچھ کرنے سے کچھ نہیں حاصل ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ دکھائے اور کچھ کرنے کی توفیق دے کہ زندگی پر ندامت نہ ہو. استاد السلام علیکم. وعلیکم السلام. بارک اللہ فیک کہ آج ہمارا 18 مئی کو لاسٹ ایئر ہماری پیپل قلوب کی کلاس شروع ہوئی تھی. اچھا، 1 سال مکمل ہو رہا ہے. اچھا الحمدللہ. اب یہاں تک آپ لوگ جو ریڈنگ کرنے لگ گئے یا بک سمجھنے لگے تو یہ 1 سال کی مسلسل فوکس جدوجہد کی وجہ سے ہی ہوا. اگر آپ 2-4 کلاسز کے بعد غائب ہو جاتے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی وہ کام پسند ہے جو چاہے تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو، اس کو چھوڑا نہ جائے. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.